ڈی ایس پی ریان شاہ اور ایشال کی کہانی قسط نمبر 2۔ ریان اور ایشال بڑھ رہے ہیں حویلی کی طرف جہاں پہ منتظر ہیں آغا جان ان کے۔ السلام علیکم، ریان سب کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آگے یاد ہماری برخودار؟ آغا جان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی اب بھی مشکل سے ہی آیا ہوں آغا جان، آپ تو جانتی ہیں کہ بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے۔ ریان ان سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ ہاں نظر آ تو رہی ہے تمہاری مصروفیت، آغا جان نے ایشال کو سر تا پا دیکھتے ہوئے ریان سے کہا۔ ہو میں تو آپ کو ملانا ہی بھول گیا، یہ ہے میری پیاری بیوی ایشال۔ ریان ایشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتا رہا تھا اور سب کو اس کی بات پہ تو کرنٹ ہی لگ گیا، وہ بھی 200 وولٹ کا۔ اوپر کھڑی اریبہ، عافیہ اور مہک تو آنکھیں جھپکانا ہی بھول گئیں۔ السلام علیکم، ایشال نے سب کو سلام کیا پر کسی کو جواب دینے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ کون ہے یہ اور کس کوڑے دان سے اٹھا کے لائے ہو تم اسے؟ آغا جان نے جب اپنے چہیتے بیٹے کو نہیں بخشا تھا تو پوتے کو کیسے بخش دیتے؟ بس کریں آغا جان، آپ اس معصوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ ریان تو ان کی باتوں پہ سر تپا سلگ ہی گیا تھا۔ ایشو جاؤ اس کمرے میں اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ریان نے اسے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور ایشال اس کی بات مانتے ہوئے فوراً اس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ اور ریان کی شادی کی خبر سن کر تو اریبہ نے رونا ہی شروع کر دیا تھا اور عافیہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور کہنے لگی کہ اریبہ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ اچھا تو پھر کیا کروں میں؟ خوشی خوشی اس کی بیوی کے گلے میں ہار پہناؤں؟ اور اسی وقت ریان بھی اسی طرف آ رہا تھا اور اریبہ کی یہ باتیں سن کر تو وہ پھٹ ہی پڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی طرف راغب نہیں کیا اریبہ، اور نہ ہی کوئی وعدے کیے ہیں جو تم اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو۔ اور اریبہ اس سے کہنے لگی، ہاں تم نے یہاں آغا جان کو بولا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے اور اب وہاں کسی کو اٹھا لائے ہو اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی وعدے نہیں کیے، تم جھوٹے اور مکار انسان ہو۔ اور اریبہ کی باتیں سن کر تو اسے اور ہی غصہ آ گیا۔ سٹاپ اٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ اور ریان کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ ہی نوچ ڈالے۔ ہاں اب تو یہی بولو گے نا تم؟ بتاؤ اور کتنیوں کے ساتھ عیاشیاں کی ہیں تم نے؟ اریبہ تو بے خوف بولی ہی جا رہی تھی اور چٹاخ سے اسے تھپڑ پڑا۔ آئندہ فضول بکواس کی نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، سمجھی؟ اور ریان اسے دھکیلتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے کہ جس شخص کے ساتھ میں خواب دیکھتی آئی ہوں وہی آج مجھ پہ ہاتھ اٹھا گیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے۔ اریبہ چیخ چیخ کے بول رہی تھی۔ عافیہ، مہک، احمد اور زین تو خاموش کھڑے تھے، وہ بول بھی کیا سکتے تھے؟ ایک طرف ان کی پیاری کزن اور بہن تھی تو دوسری طرف ان کا بڑا اور چاہنے والا بھائی بھی تو تھا۔ زین جانتا تھا کہ ریان ایسا نہیں ہے جیسا اریبہ کہہ رہی تھی، ورنہ ایک بھائی اپنی بہن کو تھپڑ کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ساتھ ہی برسوں پہلے عرفان انکل کو اور فاطمہ کو جو گھر سے نکال دیا گیا ان کی پسند کی شادی کرنے پر، تو ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوا اس کی بھی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے۔ جب انہیں حویلی سے نکالا گیا تو عرفان انکل کے پاس نہ تو کوئی جاب تھی اور نہ ہی پیسے، اور وہ تھکے ہارے جاب ہی تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن جب وہ گھر آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ فاطمہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ فاطمہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ عرفان جو بھی گھر میں داخل ہوا تھا فاطمہ کو لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آیا اور جواباً اس نے کہا کہ نہیں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جاؤں گی۔ کوئی نہیں، تم اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ عرفان جو تھکا ہارا آیا تھا اس کی طبیعت خراب دیکھ کے تو اس سے رہا نہیں گیا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور شہر آ کر اگلے دن اس نے پہلے جاب تلاش کی اور ہفتہ بھر تو وہ ڈھونڈتا ہی رہا۔ آخر کار اس کو ایک جاب مل گئی جس کا معاوضہ صرف اس کا پیٹ ہی بھر سکتا تھا۔ اس طرح شکر گزاری میں دونوں نے 1 سال گزارا۔
اور ایک دن اچانک عرفان کو اپنا پرانا دوست مل گیا جو اس کے ساتھ اسکول سے یونیورسٹی تک تھا، اور پھر وہ لندن چلا گیا تھا اور کچھ سالوں بعد وہ یہاں آ گیا تھا اپنا بزنس کرنے۔ وہیں اس نے عرفان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، تو اب ان کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ اور 5 سالوں بعد ان کے گھر ایک ننھی منی پری نے بھی جنم لیا۔ عرفان نے حویلی کال کی تھی پر اس کی سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوشی بیوی کے ساتھ ہی مل کر پھر منائی، کیونکہ اس کی دنیا اب مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن بچی کے ہو جانے کے بعد فاطمہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور آج تو اس کی طبیعت شاید زیادہ ہی خراب لگ رہی تھی۔ اس لیے عرفان نے اصرار کیا کہ اٹھ جاؤ، ہسپتال چلو، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن فاطمہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کی وجہ سے شاید ہسپتال جانا نہیں چاہتی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ اسے کہاں چھوڑ کر جائیں، کیونکہ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 سال کی بچی کو لے کر بائک پہ بیٹھ سکے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بچی کو ساتھ والوں کے گھر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان سے ان کی کافی جان پہچان ہو چکی تھی اور وہ بھروسے کے قابل تھے۔ تو انہوں نے ساتھ والوں کے گھر بچی کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم۔ اگلے سین میں ابھی پریزنٹ سین چل رہا ہے، جہاں پہ آغا جان کی جو تلخ باتیں تھی وہ اشال کو کافی لگ گئیں بری، اور وہ رو رہی ہے، اور ریان کا اشال کو رو رو کر دیکھ کر تو سارا غصہ ہی اڑ گیا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو، اور جواباً وہ کہنے لگی مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم حویلی جا کر کھانا کھائیں گے۔ اور ریان کو اس کی یہی معصومیت تو بھاتی تھی، وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آیا اور مہک کو جا کر کھانا لانے کو بولا۔ آ رہا ہے کھانا، ایسا کرنا میرے حصے کا بھی نہ تم ہی کھا لینا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ اور اندر آتی مہک دیکھتی ہی رہ گئی کہ ریان لالا بھی ہنستے ہیں، جبکہ اس نے کبھی بھی ریان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو مہک، اس نے ٹرے مہک سے لے کر اشال کے آگے رکھ دی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ مہک اشال کو کھانے میں مصروف دیکھتی ریان سے آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں پوچھو، 1000 باتیں پوچھو میری پیاری بہن۔ ریان ہمیشہ مہک سے ایسے ہی پیش آتا تھا، کیونکہ مہک کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، اور مہک بھی بولتی تھی کہ میرے 2 بھائی ہیں۔ لالا یہ لڑکی اتنی چھوٹی سی ہے، آپ نے شادی کیسی کر لی اس سے؟ آپ تو تائی جان کو ہمیشہ کہتے تھے نا کہ میرے لیے سگھڑ اور سمجھدار لڑکی تلاش کیجیے گا۔ مہک آؤ باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ اشال کو کھانے میں مصروف دیکھ کر باہر چلا آیا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ لالا یہی کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کو تو سمجھدار لڑکیاں پسند تھی نا؟ اس کے بعد ریان نے کیا جواب دیا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عرفان صاحب فاطمہ بیگم کے ساتھ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ہسپتال سے جب مڑے نہیں تو ان کے پڑوسی یعنی کہ نعیم صاحب کافی پریشان ہو گئے، اور ان کی بچی بھی مسلسل روئی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے نعیم صاحب کی بیگم ان سے کہنے لگی کہ آپ فون کر کے تو پتہ کریں عرفان بھائی صاحب سے کہ کہاں رہ گئے ہیں وہ لوگ۔ ارے کیا ہو گیا ہے، کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے تھوڑی نہ بھول جاتا ہے، جب وہ واپس آئیں گے تو لے جائیں گے نا۔ نعیم صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی، اور ویسے بھی ان کی اپنی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو اس بچی سے ویسے بھی بہت پیار تھا، اور ہر آئے دن مسز نعیم فاطمہ کے پاس آ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھیں، اور ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھیں کہ ڈور بیل بجی۔ ہاں نعیم صاحب دیکھیں بھائی بھابھی ہوں گے، اور ان کی بات واقعی صحیح تھی، بھائی بھابھی تھے، لیکن ان کی بس لاش تھی، خود تو وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور مسز نعیم کے اوپر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش دلایا تو وہ رونے لگی، اور اندر جا کر بچی کو بھی لے آئی تھیں۔ ممی ممی منی رو رہی ہے، 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا ہلا کر بتا رہا تھا۔ مسز نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑا دیا، جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔
نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو پھر دفن کر آئے تھے۔ داجی داجی اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائیں۔ اس نے داجی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ارے رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا لڑکی۔ داجی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ داجی آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے نا سٹار دیا ہے، بہت بڑے والا۔ وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی تو ان کو 5 سال پہلے ملی تھی جب وہ نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا اور مسز نعیم جو کہ کینسر کی مریضہ تھیں، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ داجی جلدی کرے نا، پھر میں نے کھیلنے بھی تو جانا ہے۔ اور وہ چیخی تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے اپنی بیٹی کی پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھیں۔ بس داجی بہت کھا لیا نا، اب میں جا رہی ہوں کھیلنے۔ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اوکے، اللہ حافظ داجی۔ السلام علیکم داجی۔ ارسلان اور حسن داجی کے پاس آئے تھے اور داجی تو حیران ہو گئی تھیں۔ وعلیکم السلام، بیٹھو پتروں، آرام سے بیٹھو۔ داجی میں نا حسن کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ یہ آپ سے قرآن پڑھنا سیکھے اور نمازوں کا بھی پابند بنے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، میں تو ضرور اپنے پتر کو پڑھاؤں گی۔ داجی تو خوش ہو گئی تھیں۔ جی تو بس ٹھیک ہے، میں روز ڈرائیور کے ساتھ نا اسے بھیج دیا کروں گا اسی وقت، ٹھیک ہے داجی؟ ہاں ہاں بیٹا، جب چاہے آ جانا۔ داجی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جہاں سے روتی روتی ہوئی بچی اندر آئی تھی۔ داجی داجی وہ بہت گندے بچے ہیں، میرے کو مارتے ہیں۔ اور حسن جو وہاں پہ کھڑا تھا اسے اب بھی وہ چھوٹی منی یاد تھی اور وہ کہنے لگا، منی، ارے بھائی دیکھے نا منی مل گئی۔ اور حسن بےتابی سے اپنے بھائی کو بول رہا تھا اور ارسلان خاموش بیٹھا تھا کیونکہ وہ حسن کا پیار اور محبت نہیں بھولا تھا جو اس نے منی کو دیا تھا۔ منی، تم نے مجھے پہچانا؟ حسن اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ارے حسن، یہ کیسے پہچانے گی تمہیں؟ یہ تو اس وقت صرف 2 سال کی بچی تھی نا۔ ارسلان حسن کو بتا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ کیسے اسے پہچان لیتی؟ اور سین ہوا ختم۔ اس دن کے بعد سے منی روز اس لڑکے کو اپنے گھر آتے جاتے دیکھتی رہتی تھی اور آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ حسن اب جلدی آ جاتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے اور روز اس کے لیے چاکلیٹس بھی لاتا تھا۔ اور اب تو وہ چاکلیٹس کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن حسن نہیں آیا اور نہ ہی چاکلیٹ آئی تو ساری رات اس نے رو رو کے گزاری، اور پھر جب صبح اٹھی تو اسے بخار بھی ہو چکا تھا۔ ارے میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ داجی اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ داجی، حسن بھیا کیا آج بھی نہیں آئیں گے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آ جائے گا نا وہ میری گڑیا، اگر ٹھیک نہیں ہوگی نا تو چاکلیٹ بھی نہیں ملے گی۔ چلو اب جلدی سے نا سوپ پی لو اور پھر تیار ہو جانا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی سوپ ختم کیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آخر کار 4 بج گئے اور پھر حسن بھی آ گیا اور اس نے فوراً کہا، حسن بھیا میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کل نہیں آئے نا؟ آپ کو پتہ ہے میں سارا دن روتی رہی ہوں۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا اس نے۔ اچھا، یہ لو میری منی کی یہ رہی ڈھیر ساری چاکلیٹس۔ اور وہ اسے پکڑتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی حدت سے ہی اس کو پتا چل گیا کہ اس کو بہت تیز بخار ہے۔ یار اس کو تو بہت تیز بخار ہے، کیا کریں؟ حسن اب اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا داجی سے ملنے۔ اس کی داجی کہاں ہے؟ حسن کا دوست اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود تیرے ساتھ ہی آیا ہوں نا۔ اور وہ اس کو بتانے کے ساتھ ہی منی کی طرف مڑا۔ منی، تمہیں پتا ہے کہ داجی کہاں ہے؟ منی جو ریپر اتار رہی تھی چاکلیٹ کے اوپر سے اس کی بات پہ رک گئی۔ ہاں، وہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں۔ حسن بھیا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر کھیلیں گے۔ اور پھر
وہ واش بیسن کی طرف بھاگ گئی اور وضو کرنے لگی۔ حسن کا دوست تو حیران ہی رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی، اور ساتھ ہوا یہ سین ختم۔ حسن اپنے دوست کا تعارف کروانے کے بعد اب منی کے متعلق داجی سے پوچھنے لگا اور کہنے لگا، داجی اس کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں؟ نہیں بیٹا، میری تو خود کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، بچی کو لے کر کہاں کہاں جاؤں۔ میں نے اسے سوپ پلایا تھا اور ساتھ دوائی بھی دے دی تھی، اب بہت بہتر ہے۔ نہیں داجی، میں نے تو ابھی خود دیکھا، اس کا ہاتھ اتنا گرم ہے، بخار بہت تیز ہے، آپ کہیں تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ ارے نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، تیرا دوست بھی ہے، کہاں لے کے پھرے گا تو اس کو؟ اور داجی دوست کی وجہ سے بول رہی تھی، ورنہ وہ حسن کو تو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ داجی فکر نہ کریں، میرا دوست بھی پولیس آفیسر ہی ہے، ہم منی کو بحفاظت واپس لائیں گے۔ اور آخر کار داجی کو اجازت دینی پڑی، کیونکہ حسن تو مان ہی نہیں رہا تھا، اور منی کو بخار میں چھوڑ کر جانے کے لیے تو وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ اور اب وہ دونوں کے ساتھ بیٹھی کلینک میں اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن بھیا، ان بھیا کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا، منی اتنی معصوم شکل بنا کر بولی تھی کہ حسن کو تو ہنسی ہی آ گئی۔ کیوں نہیں یاد ہو رہا منی؟ انگلش نہیں آتی کیا تمہیں؟ اور اب کی بار حسن کا دوست ہی اس سے سوال کر رہا تھا، اور حسن کی تو کھیکھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اور منی نے جواب دیا، نہیں بھیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ اور حسن کا دوست بھی اب ہنس پڑا تھا، وہ شخص جو ہنسنا بھول چکا تھا۔ اور حسن کے لیے بات حیران کن تھی کہ جب سے وہ اس شخص سے ملا تھا، کبھی اسے ہنستے ہوئے اس نے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ پہلی بار اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کی باتوں پر۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اسی طرح سے وقت چلتا رہا اور گزرتا رہا۔ ریان اسی طرح داجی کے گھر باقاعدگی سے آتا رہا حسن کے ساتھ، اور کرتے کرتے یوں 3 سال گزر گئے، اور اب حسن کی جگہ ریان بھی اکثر اس کے لیے چاکلیٹس لایا کرتا تھا، اور داجی کو بھی وہ بچہ بہت پسند تھا۔ ایک دن وہ ان کے گھر آتا ہے اور منی سے کہتا ہے، یہ لو منی، یہ ساری تمہارے لیے ہیں۔ ریان نے چاکلیٹس کا شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اور وہ خوشی سے جھومتی رہی۔ السلام علیکم داجی۔ ریان نے داجی کو آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا۔ جیتا رہے پتر۔ اچھا یہ بتا کہ حسن کیوں نہیں آیا؟ منی داجی کو چاکلیٹس دکھا رہی تھی۔ تو کچھ ضروری کام تھا نا، تو میں اکیلے ہی آ گیا۔ اب 3 سال گزرنے کے بعد داجی کو اس پہ بھی بھروسہ تھا، اس لیے وہ پریشان نہیں تھی۔ شاہ بھیا، آج ہم کھیلیں باہر؟ اور ریان اس کی بات پہ مسکرایا۔ اس دن اسی نے منی کو شاہ بولنا سکھایا تھا۔ منی، تم مجھے نا شاہ بھیا بول لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور منی اس کی بات سمجھ کر سر اسبات میں ہلا گئی تھی، اور اس کے بعد سے منی نے تو یہ بات یاد ہی کر لی تھی، اور اس نے ہمیشہ سے شاہ بھیا بلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنا یہ نام اس کے منہ سے سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ اچھا چلے نا، اندھیرا ہو جائے گا، وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ اور پھر کھیلتے 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 آخر کار منی شاید جیت ہی گئی تھی، اور اس نے زوردار نعرہ لگایا، میں جیت گئی نا شاہ بھیا۔ وہ جیتی نہیں تھی، بلکہ ریحان نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے جتا دیا تھا، اور اب وہ معصوم سی شکل بناتے اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں جیت گئی نا؟ ہاں، منی تو زبردست کھیلتی ہے، اور وہ باقاعدہ تالیاں بجا رہا تھا، اور لوگ دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ چلیں اب اندر چلتے ہیں، قرآن بھی یاد کر کے سنانا ہے نا، ورنہ داجی تو کھانا بھی نہیں دیں گی۔ وہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہ سکتی تھی، ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی، اور کھانا تو اس کے لیے بہت ضروری تھا، اور اسے بہت بھوک لگتی تھی۔ ساتھ ہوا یہ سین ختم۔ اگلے دن ریان شاہ اس سے کہتا ہے کہ منی، تمہارا سپارہ تو ختم ہو گیا نا، اب ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ منی سے پوچھ رہا تھا، اور وہ سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی۔ ریان قرآن حفظ کر رہا تھا، اور حسن ناظرہ پڑھنے آتا تھا۔ ریان نے بچپن میں 3 سپارے حفظ تو کر لیے تھے، اور اب وہ ان تینوں کو دہرا رہا تھا تاکہ منی کے ساتھ آگے کے پارے شروع کر سکے۔
اب منی بھی اس تک پہنچ گئی تھی اور دونوں روز ایک دوسرے کو سبق سناتے تھے اور پچھلے پارے دہراتے رہتے تھے. آج آپ کی باری ہے، پہلے آپ سنائیں گے. منی کو آج سبق کچا تھا اس لیے پہلے اسے سنانے کو بولا اور ریان اب اپنا سبق سنا کر اس کا سننے لگا تھا. بہت غلطیاں آ رہی ہیں آج تو تمہاری، ابھی بیٹھ کے یاد کرو ورنہ چاکلیٹ ساری میری ہوئی. اور منی کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، پر اس کے ساتھ ایسا کرنا ضروری تھا ورنہ وہ سبق ہی یاد نہ کرتی. اچھا اب سنے نا، میں پکا یاد کر چکی ہوں، اب کی باری نا کوئی غلطی نہیں آئے گی. تبھی داجی نے بھی ریان کو پکارا. ریان پتر ذرا میری بات سن. ریان گھر سے نکل ہی رہا تھا جب داجی نے اسے پکارا اور وہ واپس لوٹا اور کہنے لگا، جی داجی کیا ہوا؟ وہ داجی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. پتر تجھے برا تو نہیں لگتا کہ میں تجھے منی کا سپارہ سننے کو بولتی ہوں؟ ارے نہیں داجی، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ ریان خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولا. نہیں نہیں پتر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تجھ سے ایسے ہی پوچھ بیٹھی ہوں. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین بھی ختم. اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ 3 سالوں میں ریان اور منی نے قرآن پاک حفظ بھی کر لیا تھا اور کل ان کی آمین تھی. منی حسن اور ریان کے ساتھ اب بازار آئی ہوئی تھی. تبھی ریان اسے ایک پنک فراک دکھا رہا تھا اور کہنے لگا، یہ دیکھو منی کتنا پیارا ہے نا یہ. نہیں نہیں، میرے کو نا دلہن جیسے کپڑے چاہیے جو نینی آپی نے پہنے ہوئے تھے. وہ اپنے ساتھ گھر والی لڑکی کی شادی کے جوڑے کا ذکر کر رہی تھی. اچھا وہ بھی لے لینا، لیکن ایک یہ لے لو نا میری پسند کا. آخرکار مشکل سے وہ مان گئی اور وہ بھی اس وعدے پر کہ اسے دلہن والے کپڑے بھی وہ لے کر دیں گے. شاہ بھیا، حسن بھیا، یہ دیکھیں دلہن والے کپڑے. وہ اچھل اچھل کر ان کو بتا رہی تھی اور ان دونوں کی تو کھیکھی شروع ہو چکی تھی. منی یہ بہت بڑا ہے، آپ کو تو پورا بھی نہیں آئے گا. نہیں نا، مجھے یہی چاہیے ورنہ میں آپ دونوں والی فراک نہیں پہنوں گی. اور اب تو وہ ضد پر ہی اتر آئی تھی. آخرکار ایک جگہ سے دلہن والا جوڑا ان لوگوں کو مل ہی گیا جو تب بھی منی کو بڑا ہی ہو رہا تھا، پر اس نے ضد کر کے آمین میں وہی پہنا تھا. چلو بھائی، منی تو دلہن بن گئی، اب دلہا کہاں سے لائیں گے؟ ریان نے کہا تو حسن تو ہنس ہنس کے اس کا برا ہی حال ہو چکا تھا. اور جواباً کیا بچکانا جواب اس نے دیا اور کہا، آپ دونوں ہیں نا؟ اور وہ چہک چہک کر بول رہی تھی. دونوں نہیں، ہم میں سے ایک بتاؤ. اب کہ حسن بامشکل ہنسی رو کے سوال کر رہا تھا. اس نے ریان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کیونکہ آپ زیادہ پیارے ہیں. اور منی منہ چڑھاتے ہوئے بولی اور ریان کا کہکہا سب سے اونچا تھا. اور حسن تو ناراضی ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں بولتا تم سے منی، نہ اب میں تمہیں چاکلیٹس لا کر دوں گا. اور حسن خفگی دکھاتے ہوئے بولا، ہاں تو کوئی بات نہیں نا، میں دے دوں گا ایشو کو چاکلیٹس، ٹھیک ہے نا ایشو؟ ریان اب اسے ایشو بولتا تھا کیونکہ وہ اسے شاہ بھیا بولتی جو اسے کوئی نہیں کہتا تھا، اور ایشال کو بھی تو کوئی ایشو نہیں کہتا تھا، تو اس نے بھی اسے ایشو ایشو کہنا شروع کر دیا. اور ایشال کو بھی اپنا یہ والا نام بہت پسند آیا تھا. خیر ایشال کسی ایشو سے کم بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو بیچاری کی زندگی میں ایشوز ہی ایشوز ہیں، اور جس کی زندگی میں وہ جاتی ہے اس کی زندگی میں بھی ایشوز ہی ایشوز ہوتے ہیں. اور ویسے ریئل لائف میں کہاں ہوتا ہے بھائی، بہت ہی امیجنری کچھ سٹوری دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ. خیر بڑھتے ہیں ناول کی طرف. اور ایشال نے بڑی معصومیت سے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے اس انداز پہ ریان کو بہت پیار آیا تھا. اچھا چلو اب جلدی سے باہر چلتے ہیں، داجی اکیلی ہیں. حسن منی کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا. اور باہر کے سارے انتظامات حسن اور ریان نے ہی کیے تھے اور مائک بھی لگوایا تھا، ان تینوں نے مل کر نعتیں بھی پڑھی تھیں. ایشال اور ریان نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی اور گاؤں کے لوگ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے بڑے لڑکے نے اب قرآن پاک حفظ کیا تھا. لیکن ریان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی. اور کیوں ہوتی کوئی شرمندگی؟ قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے جو 80 سال کا مرد بھی حفظ کر سکتا ہے، اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اسے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی تو کیوں وہ شرمندہ ہوتا، بلکہ سب کو فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اس بچی کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا ہے. اور سین ہوا ختم.
अब आते हैं प्रेजेंट सीन्स की तरफ, जहां पे उसका निकाह हो चुका है रयान से। और आफिया जो उसे लाला रयान कहती थी, उसने उससे सवाल पूछा था कि भाई आपको तो मैच्योर लड़कियां पसंद थी ना, तो इतनी छोटी बच्ची से। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है कि पहला इंटरेक्शन उनका कब, कहाँ और कैसे हुआ था और किस तरह से ये बात यहाँ तक पहुंची। और अब यही सब कुछ वो आफिया को बता रहा था। मैंने उसको पहली दफा वजू करते हुए देखा था। वो 8 साल की बच्ची इतने अच्छे तरीके से वजू कर रही थी कि मैं तो शर्मिंदा ही हो गया। फिर मैंने उसके साथ मिलकर कुरान भी हिफ्ज किया था। तुम लोग जानते हो कि मैं चाचू के जाने के बाद कभी मुस्कुराया नहीं था, लेकिन उस बच्ची ने मुझे हंसना सिखा दिया था। और आज मैं हंसता हूं तो सिर्फ उसी की वजह से जो अंदर बैठी हुई है। महक, आफिया, अहमद और जैन खामोशी से बस उसको सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमारा भाई भी अब हंसना सीख गया है। अच्छा तो लाला, आपने बताया नहीं कि आपकी शादी कैसे हुई? महक को जो सवाल चुप रहा था, आखिर जुबान पे वो ले ही आई। हमारी शादी नहीं, निकाह हुआ है। दादी बहुत बीमार थी और उन्हीं का ये फैसला था, और मैं कैसे उनकी बात ना मानता। उनकी वजह से मैं आज अल्लाह के सामने खड़े रहने के काबिल हुआ हूं। आगा जान, जिनके हर फैसलों को मैं मानता आया, तो उस औरत को कैसे मैं मना कर सकता था जिसने मेरी आखिरत सुधार दी है। और रयान की आंखों में दादी के जिक्र से ही नमी उतर रही थी। और साथ हुआ ये सीन खत्म। इसी के साथ आज के एपिसोड को भी करते हैं खत्म। कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। कोई भी अच्छी बात लगी हो, जो भी आपके दिमाग में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये चीज पसंद आ रही है या मैं इसे कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना हरगिज ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी जिन्हें इस तरह की स्टोरीज पसंद हैं। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि उनका निकाह किस सूरत हाल में हुआ था, क्या हालात उस वक्त और क्या कुछ हुआ था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।